سورۃ نمل میں آیا ہے کہ اے سرداروں تم میں سے کون ہے اس سے پہلے کہ وہ فرمانبردار ہو جائے اس کا تخت اٹھا لائے. اور بعد میں آتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے معلوم تھا، خبر پہنچ چکی تھی، ہم فرمانبردار ہو گئے تھے. جب وہ فرمانبردار احساس تھا کہ فرمانبردار ہو جائیں گے تو ان کا تخت کیوں اٹھایا پہلے لانے کی کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو تخت والا قصہ ہے آج کل اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے لقاء مع العرب میں. یہ وہ تخت نہیں اٹھایا گیا تھا. آتونی کا جو لفظ ہے ویشہ، اس میں یہ مفہوم تھا کہ مجھے اس جیسا عرش کو بنا کے دکھا دے فوری طور پہ، اور جلدی سے جلدی کون ہے جو ایسا عرش بنا کے دکھائے گا. اس کا ثبوت کہ یہی مضمون تھا یہ ہے کہ جب وہ عرش بنایا گیا، ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ نکروا لہا عرشہا، کہ اس کے عرش کو نکرو کر دو. نکرو کا کیا مطلب ہے؟ مختلف علماء نے مختلف ترجمے کیے ہیں، مگر نکرو کا مطلب ہے وہ اس کی جو خصوصیت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ مٹا دو اور اسے عام کر دو. اس پر بہت سے مفسرین غلطی سے یہ سمجھے کہ اس کی شکل بدل دو، اور ایسی شکل بدل دو کہ وہ پہچان نہ سکے. اب یہ ترجمہ قطعی طور پر قرآنی بیان سے غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ملکہ سبا آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ عرش کیسے تمہارے والا ہی ہے، تو اس نے جواب دیا کانہ ہوا. اتنا مشابہ ہے کہ گویا ایک ہی ہے. تو نکیرو نے کیا کس طرح تھا؟ اچھا نکیرو کیا کہ بیان ہی وہی رہا، اس لیے غلط ہے یہ ترجمہ. نکیرو کا مطلب ہے ایسا اور عرش بنا دو کہ وہ اس کا غرور ٹوٹ جائے کہ میں تو اتنی عظیم شان ملکہ ہوں کہ میرے تخت جیسا دنیا میں تخت ہی کوئی نہیں. ویسا تخت ہے سلیمان کے پاس بڑا ہوا دیکھ لو، اتنی جلدی میں بنایا گیا ہو. تو یہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو صنعت پر ان کو عبور تھا اور جو خدا نے صنعت ہی ترقی عطا فرمائی تھی، یہ اس کی مثال ہے کہ حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے صنعت اور کاریگری کے ملکے ان کو عطا فرمائے تھے. اور ایسے مختلف امراء تھے، سردار تھے، جن کے اپنے کاریگر، اپنے ماتحت کام کرنے والے اپنے دائرے میں فنکار تھے. تو ہر ایک نے جو باتیں کی ہیں وہ مبالغہ آمیزی کا وہ طریق ہے جو شاہی درباروں میں چلتا ہے. آپ یہ کہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو یہاں عام بڑے درباروں کی جو بات عام کہیں جی حاضر سائیں بس ابھی آئی، اور بعض ابھی آئی میں اور کھانے کا وقت ہے تو اگلے کھانے کا وقت آ جاتے وہ نہیں آتی. تو یہ ایک محاورہ ہے. ان میں سے ہر ایک نے اپنی بڑائی کی اور یا خدمت کے شوق میں کہ ہمیں موقع ملے انہوں نے کہا ہم جلدی کرتے ہیں. لیکن بنایا کیا ہے؟ ایک اور تخت بنایا ہے. اور اس میں اسی صورت میں حضرت سلیمان کے لشکر میں بڑے بڑے کاریگروں کو ثابت ہونا کا شامل ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ وہیں دوسرے ملک میں جا کر ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جس کے اندر شیشے کے فرش لگے ہیں اور اتنا شفاف شیشہ ہے کہ اس میں سے آر پار پانی دکھائی دیتا ہے مگر شیشہ دکھائی نہیں دیتا. یہ چیزیں اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو ایسے کاریگر ہوں ان کے لیے ملکہ کا تخت بنانا کون سا مشکل ہے. لیکن اس کے لیے جاسوسی کی گئی ہوگی، اس کا دیکھا گیا ہوگا، اس کا نقشہ اس کو نوٹ کیا گیا ہوگا. بس جو بھی پیغمبر گیا بعد میں اور اس نے خط پیش کیا ہے سلیمان کا، وہی اسی پیغمبر کے سپرد یہ کام کیا گیا ہوگا حضرت سلیمان کی طرف سے کہ اس کے تخت کی بڑی شہرت ہے، اس سے اس کا ڈیزائن دیکھ کے آؤ کیا ہے. تو وہ کوئی اس قابل آدمی تھا جس نے عمدگی سے اس کا ڈیزائن دیا ہے یا ذہن پہ نقش کیا ہے یا
مخفی نوٹس تیار کیے ہوں گے. واپس آ کے اس نے بتایا کہ یہ شکل ہے. تو اس پہ حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے اس کا تخت چاہیے. کون ہے جو اس تخت کو لاتا ہے میرے پاس؟ وہاں جا کر لانے کا کوئی اشارہ بھی اس میں نہیں ہے. اگر جا کر لانا ہو تو اس سارے قبیلے کو اس وقت کیا ہوا ہوتا، ان کے سارے ملک کے سپاہی، اس کے محافظ، وہ سارے کے سارے جہاں سے وہ تخت نکل کے آیا تھا. اگر جن نکل سکتا تھا دیواروں میں سے، وہ تخت تو دیواروں میں سے نہیں نکل سکتا تھا، وہ جن نہیں تھا. اس لیے یہ فرضی کہانیاں بن گئی ہیں جس پہ وہ لوگ سوال ہی نہیں اٹھاتے. جبکہ قرآن کریم انہی آیات میں کچھ آگے چل کر ایسے لطیف اشارے کر دیتا ہے کہ جس سے پچھلا پیدا ہوا وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. بس حضرت سلیمان کا پوچھنا کہ یہ تخت وہی ہے، تو اس کا یہ کہنا کان نہ ہو صاف بتا رہا ہے کہ نکرو میں ہرگز کوئی بھی اس تخت کی شکل نہیں بدلائی گئی تھی. نکرو کا دوسرا معنی ہی ثابت آتا ہے کہ ایسا کر دو کہ پھر اس کا معرفہ ہونا باقی نہ رہے، اس کا تنہا ہونا، منفرد ہونا مٹا دو. اور وہ مٹ گیا اور اس نے سبق حاصل کر لیا. اور اس نے اب یہ واقعہ آنن فانن بہرحال نہیں ہوا. محل کتنی دیر میں تعمیر ہوا، اس میں شیشے کی تیاریاں، ایک لمبا پڑاؤ ہے. اور جو جواب دیا ہے ان میں سے ایک سردار نے، وہ یہ بنتا ہے کہ پیشتر اس کے کہ یہاں سے پڑاؤ اٹھے میں وہ تخت حاصل کر دوں گا. یہ کافی وقت مراد ہے. اور ایک نے کہا کہ جب تک تیرے جو نگران فوجی ہیں جن کے دستے ہر وقت دور دور ممالک تک جاتے ہیں اور ان کی سرحدوں کو چھو کے واپس آتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے جتنی دیر ان کو لگتی ہے میں یہ حاضر کر دوں گا. اور طرف سے مراد صرف نظر نہیں ہے، طرف سے مراد وہ فوجی دستے بھی ہیں جن کو سرحدوں کی نگرانی کے مشن پہ بھیجا جاتا ہے. تو قرآن کریم کا کلام ایسا ہے کہ اس میں آنن فانن کا طبی رجحان بھی نظر آ رہا ہے اور گہرے معنی بھی ہیں کہ جس میں پن ہے لفظوں کے اوپر. اگر آپ چاہیں تو دوسرے معنی قبول کر لیں، اس میں پھر وقت بہت پھیل جائے گا. تو یہ سارے محاورے بھی ہیں اور بعض محاوروں کے پیچھے کوئی ایک مضمون بھی پوشیدہ ہے. اس لیے اس کو سطحی طور پر دیکھنا بہت ہی لغو حرکت ہے اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم کی عظمت پہ حرف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت پہ حرف آتا ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خدا کی سنت جاری تھی وہ انسان نبی کی حیثیت سے جاری تھی. حل کنت الا بشر رسولا، اور تمام عرصہ بشر رسول کی سنت جاری رہی ہے. جو اعجاز دکھائے گئے ہیں وہ اپنوں کو دکھائے گئے ہیں، غیروں کو نہیں دکھائے گئے. وہ اعجاز جن کو یہ معجزہ جس طرح کے وہ بیان کرتے ہیں اس میں کچھ شوبجے کا رنگ بھی پایا جاتا ہو، شوبجہ نہیں مگر حیرت پائی جائے اس میں، وہ اعجاز جو ہیں وہ غیروں کو نہیں دکھائے گئے. جنگ احد میں کون سا ایسا اعجاز دکھایا گیا تھا جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی بھی حفاظت ہوتی، صحابہ کی بھی حفاظت ہوتی. بالکل عام روزمرہ کی جنگ ہے. جنگ بدر میں فرشتوں کا مضمون ہے مگر باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، صحابہ کے خون بہا ہے، جن تو کوئی نہیں آیا وہاں مدد کے لیے. جنگ حنین میں کیا واقعہ ہوا ہے، دوسرے جو مارکے ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں. جنگ احزاب میں، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، اس میں کیا واقعہ ہوا، کہاں جین آئے ہیں، کہاں انہوں نے باہر سے کھانے اٹھا کے داخل کیے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس مضمون کو لوگ بھول جاتے ہیں. آپ کی مہر جو ہے اس مہر سے ملتے جلتے نقوش اگر انبیاء میں ہوں گے تو سچے ہوں گے.
یعنی جن کو آپ کی مہر تصدیق سچا دکھائے. مہر تصدیق انہیں کو سچا کہتی ہے جو اس مہر کے تابع آتے ہیں. یعنی مہر کا نقش اگر سچا ہے تو اس کے نقوش نقش میں ہوں گے. بس ان معنوں میں ایک ختم نبوت کا مفہوم ہے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے کہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقش اگر رکھتے ہیں، انبیاء اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے نقوش اپنے اندر رکھتے ہیں، خدا کے سلوک کے نقوش اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ مدھم بھی ہوں تو وہ نبی ثابت ہو جائیں گے، لیکن مخالف ہوں گے تو نبی ثابت نہیں ہوں گے. یہ بہت اہم پہچان ہے تمام دنیا کی انبیاء کی. اس خاتم النبیین کے ان معنوں سے حضرت سلیمان کے واقعات کو پڑھیں تو حضرت سلیمان نبی ثابت نہیں ہوں گے پھر، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات نہیں ہو رہے. نوعیت کی بات ہے، اور اگر اس نوعیت کے واقعات ہوئے ہوں تو پھر ہمیں باقی انبیاء کی نبوت پر شک نہیں ہے پڑ سکتا. حضرت موسیٰ کی زندگی میں وہ معجزے جو دکھائے جا رہے ہیں، اس قسم کے حیرت انگیز معجزے رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی ظاہر ہوئے جو بعض غیروں نے بھی دیکھے. مگر ایک فرق ہے اس بات میں اس میں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ معجزے غیروں کے لیے کوئی پاک تبدیلی نہیں پیدا کر سکے. 9 نشان دکھائے گئے ہیں فرعون کو اور اس کی قوم کو، لیکن وہ نہیں مانے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، اور بعض ایسے معجزات ہیں جو حیرت انگیز تھے. مثلا کشفی حالت میں وہ یروشلم کی عمارتوں کا دیکھنا اور کھڑے اسی کھڑے پاؤں سوال کا جواب دے دینا دیکھ کر. اب اس قسم کے بعض معجزات ضرور غیروں کو بھی دکھا دیے جاتے ہیں، مگر اس غرض سے نہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئیں گے. ایمان کوئی نہیں لاتا. اس پہلو سے میں نے انکار کیا تھا کہ یہ معجزے غیروں کے لیے نہیں ہوتے. ہاں، یہ درست ہے کہ بعض دفعہ غیروں کو بھی دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، مگر ایمان لانے کی غرض سے، ان کے ایمان لانے کی غرض سے نہیں. اور یہ جو اعجاز ہے یہ بالکل اور نوعیت کا ہے. روزمرہ کی زندگی میں معجزوں کا یہ عمل دخل کہ آپ کے کام معجزوں سے چل پڑیں یا ایسی مخلوقات سے چل پڑیں جو انسانی زندگی سے الگ کوئی مخلوق اپنے دائرے میں زندگی گزار رہی ہے، یہ اعجاز میں کہہ رہا ہوں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دکھایا، نہ اسے سنت انبیاء میں قرآن کریم نے ثابت کیا. بس باریک مضمون ہے کہ میری مراد کیا ہے، نقوش کیسے ثابت ہوں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معجزہ کبھی ظاہر نہیں ہوا کہ آپ کا محل، آپ کا گھر جنوں نے بنا دیا ہو. یہ معجزہ کبھی نہیں دکھایا گیا کہ آپ کی یورش پر جن حملہ آور ہوئے ہوں. فرشتوں کی مدد ہے، اس کے باوجود خونریزی ہو رہی ہے. فرشتوں کی مدد ہے مگر مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ مدد کس طرح کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جنود کو کوئی بھی نہیں جانتا میرے سوا. اور وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرشتوں کو تو ہم کہتے ہیں مگر یاد رکھنا کہ اصل مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. وہ مضمون بالکل مختلف ہے، حضرت سلیمان کے واقعات اس سے بالکل مختلف ہیں اگر ان کا لفظی ترجمہ قبول کیا جائے. یہ میری مراد ہے. پرندوں کا استعمال ہونا خدا کی طرف سے بعض صورتوں میں ثابت ہے، مثلا ابابیل کا دشمن کو برباد کرنا، مگر اس حد تک ثابت ہے جس حد تک پرندوں کی نوعیت میں وہ بات داخل ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. مثلا ابابیل چونکہ وہ
سمندر کے کنارے کنارے جو غاریں اور پتھریلی کنکر والی ڈھالیں بنی ہوتی ہیں ان میں رہتی ہیں، اور اگر اس مٹی میں کنکر پتھر نہ ہوں تو وہاں یہ محفوظ گھونسلے بنائے نہیں سکتی. اس لیے ابابیل کا قیام ہمیشہ سمندر کے ان کناروں پر ہوتا ہے جہاں یا چٹانیں ہوں گی یا مٹی کے اندر ایسے کنکر ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے بار بار حملوں کے باوجود گرتے نہیں ہیں. اسی لیے قدیم ترین گھر ہیں ابابیل کے. تو ابابیل کے غول در غول کا منہ میں کنکریاں لیے ہوئے سفر کرنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ان کی طاقت سے بالا چیز نہیں ہے. اور ان کنکروں کا جراثیم لیے ہوئے ہونا اور ویسے ہی ایسی بارش ہو جانا ان کنکروں کی کہ وہ ہوا کے رخ پر اگر چلیں تو تباہی مچا دیں کسی قافلے میں، یہ تو ہرگز بعید بات نہیں ہے. بس اعجاز تو بہرحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچانک وہ ابابیل کو کیا سوجھی، بعض پرندے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی. غول در غول ایک جگہ کو چھوڑتے ہیں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اپنی چیزیں کچھ اٹھائی ہوئی چونچوں میں پکڑی ہوئی. تو یہ جو ہے بات ہو سکتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ نے کوئی ایسی خوفناک سمندر میں لہریں اٹھائی ہوں جن کے نتیجے میں ابابیل پریشان ہوئی ہے کہ ہمارے گھروں کو خطرہ درپیش ہے. یہ سارے کا سارا جو کنارہ ہے سمندر کا گرنے والا ہے، اس وقت اٹھ کے دوڑی ہوں. مگر یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ ابابیل تیر چلا رہی ہوں، وہ کسی بادشاہ کے ساتھ تابع ہو کر اس کے دوسرے کے لشکر پر حملہ کر رہی ہوں، باقاعدہ ان کے گروہ بن کے فوج در فوج قطار در قطار کھڑے ہوں. یہ خلاف سنت ہے. بس جب ہم کہتے ہیں خلاف سنت تو بعض لوگ اس قسم کے عذر پیش کر دیتے ہیں کہ کیا پرندے استعمال نہیں ہوئے ہیں، مگر جس طریقے سے ہوئے ہیں اس کو انسانی فطرت قبول کرتی ہے، وہ سنت اللہ کے خلاف نہیں ہے. جو تم باتیں کہہ رہے ہو ان کو ظاہراً لفظاً مانا جائے تو حضرت سلیمان صرف خاتمیت کی تصدیق سے باہر نہیں نکلتے، تمام انبیاء کی سنت سے باہر نکل جاتے ہیں، اور یہ قابل قبول نہیں ہے. بڑی بڑی تکلیفیں انبیاء کو پہنچی ہیں اور خدا کی نصرت آتی رہی ہے، مگر ایسے رنگ میں آتی رہی ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے خدا نے جو طبی قوانین بنائے ہیں ان کو مسخر کیا گیا ہے ان انبیاء کی تائید میں. پتھروں کی بارش ہوئی ہے تو زلزلوں سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، آندھیوں کے طوفان شب و روز چلے اور بستیوں کو مٹا گئے ڈھانپ گئے. یہ ایک طبی نظام ہے جو کبھی کبھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس لیے معجزہ تو ہے لیکن اس معجزے میں تقدیر الہی قوانین قدرت کو توڑتی نہیں جو خود خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. قوانین قدرت کو مسخر کر کے ان سے ایک خاص کام لیتی ہے. اس پہلو سے تمام انبیاء کو معجزے عطا ہوئے اور اس پہلو سے حضرت موسیٰ کے معجزوں کو سمجھنے کا بھی ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا اور قرآن نہیں سکھایا. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے عصا والے معجزے کے متعلق فرمایا ہے کہ ان جادوگروں نے آنکھوں پر جادو کیا تھا، رسیوں پر نہیں. دیکھنے والے کی آنکھوں کو انہوں نے باندھ دیا تھا، اور نظر کو باندھنے کا معجزہ یہ انسانی فطرت میں ثابت ہے. اور ان کی ہوشیاری تھی، انہوں نے اپنی طاقت سے کیا تھا. حضرت موسیٰ کو یہ اعجاز آتا نہیں تھا، یعنی یہ طریق حضرت موسیٰ کا زندگی کا طریق نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر خود اپنی غیر معمولی طاقت کے اظہار کے لیے یہ کہنا پڑا موسیٰ آپ پھینک دے اپنے سوٹے کو. وہ مبہوت سے ہو گئے تھے یہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ وہ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے تم ڈالو گے کہ ہم ڈالیں گے. حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ پہلے تم ڈال دو پھر میں اپنا سوٹا پھینکوں گا، رسیاں اپنی ڈال دو پہلے پھر میں ڈالوں گا. لیکن جب وہ ڈال چکے تو مبہوت سے ہو گئے.
قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب پھینک اپنا سوٹا. اذن الہی سے وہ ان کا نظر کا جادو ٹوٹ گیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا اس کو سونٹا کھا گیا. اور جھوٹ کیا تھا؟ نظر کا جادو, جو قرآن خود کہہ رہا ہے. سحروا اعینہم سحروا اعین الناس, لوگوں کی نظروں پر جادو کیا ہے, رسیوں پر نہیں کیا, اور ان کو رسیاں دکھائی دینے لگیں. تو قرآن کریم کو غور سے مطالعہ کر کے دیکھ لیں, قرآن کریم میں تماشے نہیں ہیں, اعجاز ہے. خدا تعالیٰ کی قدرت اپنے قوانین کو اپنے تابع مسخر کر کے, خاص احکامات جاری کر کے ان کو بعض مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. یہ اعجاز کا معنی سمجھتے ہیں عامت الناس, کہ خدا جب بھی کہیں اپنے قوانین کے رستے کی وجہ سے پھنس جائے اور کچھ پیش نہ جائے تو قانون توڑ دیتا ہے. حالانکہ قرآن کریم نے جتنا زور سے خدا کو قانون کا پابند بتایا ہے, اپنے قانون کا پابند, اتنا دنیا کی کسی کتاب نے نہیں بتایا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اس مضمون کو اور قانون قدرت کے متعلق کہ اس کو قیامت تک کوئی نہیں بدلے گا. اجل مسمى تک مجال ہے جو اس کو تبدیل کر دے. بین ہی یہی اللہ تعالیٰ کا مزاج اس تخلیق سے ثابت ہوتا ہے جو ہم روزمرہ قانون قدرت میں مشاہدہ کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. جو لا ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ہاں, قانون کے بالا ایک اور قانون جو پہلے دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ جاری دکھائی دیتا ہے. قانون کے نیچے ایک اور قانون جو نچلی سطح پہ کام کر رہا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا, وہ دریافت ہو جاتا ہے. جسے سائنسدان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ قانون ٹوٹا ہوا ہے, یہاں انہی سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ قانون ٹوٹا نہیں ہے, قوانین کی تہیں ہیں, ایک ادنا طے ہے, ایک بالا طے ہے, اور بالا قانون غالب آئے گا. یعنی خواہ وہ مخفی قانون ہو, بعض دفعہ وہ زیادہ غالب ہو جاتا ہے, مگر یہ بھی قانون کے تابع چلتا ہے, اس میں بھی کوئی حادثہ نہیں ہے. اب یہ جو کوانٹم تھیوریز نکلی ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسرٹنٹی پرنسپل, وہ پہلے سمجھے تھے سارے کہ کوئی قانون نہیں, سب پتہ چل گیا. اب سائنٹسٹ کو پتہ چل گیا, اب دیکھ چکے ہیں کہ پرنسپل ہے یہ انسرٹنٹی کا, اور قوانین کے تابع ہے, یہ نہیں کہ حادثاتی چیز ہے. اور پتہ ہے کہ کون کتنے الیکٹران دائیں طرف سے گزریں گے, کتنے بائیں طرف سے گزریں گے, ایک پورا قانون ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ میں مضمون بتا رہا ہوں, اس مضمون کو سمجھیں گے تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت پہچان سکتے ہیں. پھر قرآن کریم کا مطالعہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ایک اور نظر عطا ہوگی جس سے قرآن کریم کا مفہوم کھلتا چلا جائے گا. اور وجہ کیا پڑی, سوال یہ تھا وجہ کیا تھی کہ حضرت سلیمان کی معجزات کو اس رنگ میں بیان کریں کہ عام قاری کے لیے مشکل پڑ جائے اور وہ سمجھے کہ ایک اور قسم کا نبی آ گیا ہے جیسا کبھی نہیں آیا تھا, اور اس سے جو سلوک کیا, اس کے بزرگ باپ سے جو سلوک تھا ویسا کبھی انبیاء سے نہیں کیا گیا. یہ تصور کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو سلطنت کے اعتبار سے ایسی شان و شوکت نصیب ہوئی کہ وہ شان و شوکت اس سے کہانیاں پیدا کر گئی. جتنے لیجنڈز, جتنی کہانیاں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے گرد بنی گئی ہیں, وہ کسی نبی کے گرد سلطنت اور دبدبے کے اعتبار سے نہیں بنائی گئیں, اور وہ کہانیاں بائبل میں بھی آ گئیں. اب قرآن کریم یہ مضمون بتانا چاہتا ہے کہ ان قصوں کا اصل کیا تھا. اس سے ایسے تھے جو تمہیں اگر تم غور سے نہ سنو یا غیر اس میں دخل اندازی کر دیں تو تمہیں غلط سمت لے جا سکتے ہیں. اب ہم ان قصوں کے قریب تر رہتے ہوئے ان کی حقیقت کے
اسی شان کا کلام تمہیں دکھاتے ہیں، لیکن تمہیں اب موقع دیں گے کہ اس کی کنوں کو سمجھ جاؤ۔ یہ میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کا انداز صرف اس بارے میں نہیں بلکہ ہر اس تاریخی حقیقت سے متعلق ہے جس میں بائبل کا ایک بیان ہے اور اس میں کچھ نقائص دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کریم اسی بیان کو لیتا ہے، طرز بیان بدلتا ہے تو وہ نقائص ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تائید بھی کرتا ہے بعض واقعات کی۔ ابتدائے آفرینش کا بائبل کا بیان پڑھ لیں، قرآن کریم کا بیان پڑھ لیں، حضرت یوسف کی کا قصہ یا واقعہ بائبل سے پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، تو آپ کو ہر جگہ ملتے جلتے واقعات کی طرز بیان میں ایک ایسا نمایاں فرق دکھائی دے گا کہ قرآنی طرز بیان اس کمزوری کی نشاندہی کر دیتی ہے جو پہلی طرز میں داخل ہو گئی تھی، خدا کی طرف سے نہیں تھی۔ ان حقائق کی تائید اور تصدیق کرتی ہے جو خدا نے واقعتاً فرمائے تھے، مگر ان کی گھونڈی لوگ اپنی غلطی سے سمجھ نہ سکے۔ تو زمین و آسمان کا بننے کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، انسان کی پیدائش کا واقعہ ہے، تو حضرت سلیمان سے متعلق کوئی الگ طرز اختیار نہیں فرمائی گئی۔ یہ بھی اسی سنت کا حصہ ہے جو جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پرانے قصے جس رنگ میں بیان ہوتے تھے ان کو اسی طرح اٹھایا تاکہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہی جھوٹ بنایا گیا ہے، اور ان کی حقیقت سمجھانے کے لیے چابیاں بیچ میں رکھ دیں۔ میں کل بتایا تھا آپ کو، مثلا حضرت سلیمان کے متعلق منطق الطیر کا ذکر ہے کہ آپ کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی۔ اب منطق الطیر کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ پرندے جو بولیاں بولتے ہیں حضرت سلیمان کو ان کا مفہوم سکھلا دیا گیا، ان کی زبان کی جو گرامر تھی، ان کی ویکیبلری وغیرہ جو کچھ بھی وہ ہے وہ آپ کو سکھا دیا گیا۔ دوسرا معنی ہے کہ روحانی طیور جو امم امثالکم ہیں، قرآن کریم نے ایک بہت پیارا فقرہ ان معنوں میں استعمال فرمایا ہے کہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، یہ جانور جو پھرتے ہیں جن کا ذکر تم پڑھتے ہو، در حقیقت یہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کو پرندے نہ سمجھ لینا، ان کو جانور نہ سمجھ لینا، کیڑے مکوڑے نہ سمجھ بیٹھنا، ایک یہ معنی ہے۔ ایک دوسرا معنی، دوسرے معنی جو اپنے ضد پر قائم لوگ ہیں وہ یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالکل جس طرح تم ہو، تم پہ شریعتیں نازل ہو رہی ہیں، تمہاری تقسیمیں ہیں، تمہاری سوچ بچار ہے، اسی طرح سب کیڑوں کی، ہر جانور کی اسی طرح ہے، پرندے بھی اسی طرح ہیں۔ حالانکہ قطعی طور پر ثابت ہے سائنسی مشاہدوں سے، جو خدا کی تخلیق کا مشاہدہ کر رہا ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں بنا رہا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے، تو جو اچھا معنی ہے، جو خوبصورت اور دلکش معنی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور تماشے کے معنی کو لے لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اب طیور جو ہیں اس کا معنی یہ بنے گا کہ روحانی پرندے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی پرندے بناتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ طائر کو فی عنقکم کہتا ہے، تمہارے طیور تمہاری گردنوں میں لٹکے ہوئے ہیں، تو وہاں طیور کا محاورہ ہے، نہ کہ جس واقعتاً لفظی طور پر پرندے مراد ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا اپنی گرد جھانک کے گریبان میں تو پرندہ دیکھا وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی کسی شاید کوئی نظر آ گئی ہو کہیں، یا کسی اور کی جو بیان کرتے ہیں ایسی کہانیاں، ان کی گردن میں کبھی دیکھنا چاہیے جہاں کہ شاید وہاں کوئی پرندہ لٹکا ہو۔ تو قرآن پرندوں کے معنوں میں استعمال کرتا ہے محاورے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اپنی رحمت کا پر ان پر جھکا دے، اور ماں باپ پر جھکانے کا ذکر ملتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا وہاں پرندوں کا معنی آپ لفظی کر لیں گے، یعنی پر کا معنی لفظی کر لیں گے؟ بس یہ محاورے ہیں قرآن کریم کے، قرآن کی گرامر قرآن سے سمجھیں، قرآن کی ویکیبلری پر قرآن ہی روشنی ڈالتا ہے۔ ان معنوں میں منطق الطیر سے مراد یہ ہے کہ آسمانی کلام کا فن عطا کیا گیا تھا آپ کو، اور روحانی زبان کو وہ سمجھتے تھے۔
اور روحانی زبان میں کو آپ تو سمجھتے تھے، یہ مولوی نہیں سمجھتے، اس لیے جو روحانی زبان حضرت سلیمان کے معاملے میں استعمال ہوئی اس کو باقی نہیں سمجھ سکے. یہ ہے منطق طیر. اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ آپ کو پرندوں کی بولی آتی تھی، اس پر اب میرے سوالات سن لیجیے. کیڑیاں پرندے ہوتی ہیں، کیڑیوں کی بولی کیسے آ گئی؟ اسی صورت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کیڑی نے آپ کی بات سن لی اور سمجھ لی اور آپ کیڑی کی بات سمجھ رہے تھے. اب بتائیں کہ کیڑی تو پرندہ نہیں ہے. پھر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، پرندوں کو تمام انسانوں کی بولیاں سکھا دی تھیں، یعنی وہ حضرت سلیمان سے بھی افضل ہو گئے. وہ جو پرندہ جس کو یہ کہتے ہیں انسان نہیں تھا، وہ جو ملکہ سوا کے درار میں گیا، اس کو کیا پتہ لگا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ زبان ہی سمجھتا تھا. تو حضرت سلیمان کو جو ثابت ہوا کہ وہ اس پرندے سے اس کی زبان میں باتیں کرتے ہوں گے، یہ تو مان سکتا ہے آدمی، یعنی ان معنوں میں مان سکتا ہے کہ اس میں واضح طور پر کوئی تضاد نہیں ہے. کہانی تو ہے مگر تضاد نہیں ہے. مگر وہ پرندہ جو اڑ کے گیا تھا، اس کے مطابق خدا تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے کہ اس کو انسانی زبان سکھائی گئی تھی، یا ملکہ سبا کو اور اس کے درباریوں کو بھی پرندوں کی بولیاں آ گئی تھیں. اس کے لحاظ سے تو کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آنی چاہیے تھی کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ پوری گفتگو ان کے حالات بیان کرتا ہے آ کے. تو صاف پتہ چلا کہ قرآن کریم نے ان مضامین کو سمجھنے کی چابیاں تو رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ استعمال ہی نہ کریں تو غفل پڑے رہیں گے، پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو یہ سارا کلام محاوراتی کلام ہے، اور تفصیل سے آپ جب ان کو دوبارہ غور سے پڑھیں تو انہی کے اندر حل موجود ہیں. قرآن کریم نے صاف کھول دیا ہے. وہ جو مضمون ہے اس کا کہ ہمیں پہلے سے خبر مل گئی تھی، ہم ہدایت پا گئے تھے. مراد یہ ہے کہ ہمیں اطلاع مل گئی تھیں آپ کے مسلک کی، آپ کے بزرگ نبی ہونے کے متعلق، اور ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ آپ سے کسی قسم کی ٹکر لینا ہمارے دین و دنیا کے مفاد کے خلاف ہے. یہ ہدایت کا مضمون. لیکن حضرت سلیمان نے پھر بھی ہدایت کا مضمون جاری رکھا. اب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اصل ہدایت تمہیں اب ملے گی. تو جب اس کو معنی سمجھائے گئے تو اس وقت اس نے پھر گواہی دی ہے. نکالوں قرآن کریم میں بتا دیتا ہوں. وہ آخری ہدایت تھی جب اس نے پانی دیکھا اور بیچ میں شیشہ نظر نہ آیا اور شیشے کو بھی پانی ہی سمجھ لیا، اپنے پاؤں سے، اپنے ٹخنے سے اپنے لباس کو اونچا کر لیا. تو کیا پیغام تھا؟ توحید کا پیغام تھا کہ تمہیں سورج میں جو خدا دکھائی دے رہا ہے، دراصل سورج تو خدا نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا ہے. اور تم چونکہ سورج کی سطح کو میں ڈوب گئی ہو اور تمہیں اس میں خدا میں فرق دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ نور بالکل آر پار اتر گیا ہے. تو خدا کا نور جہاں بھی جلوہ گر ہوتا ہے اس سے آر پار نکل جاتا ہے، اور دیکھنے والے دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہی ہے، حالانکہ اس کے خدا اور اس کے درمیان کچھ پردے بھی ہوتے ہیں. پردہ چمکتا ہے تو انسان اسے خدا سمجھ لیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مضمون تصویری زبان میں بھی اور گفتگو میں بھی سمجھایا تو اس وقت ملکہ کے دل میں سچا ایمان پیدا ہوا ہے. وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا بتایا جا رہا ہے. وہ بھی دیکھ لیا اپنے عرش جیسا عرش، اور سمجھ گئی کہ میں منفرد نہیں ہوں، اور خدا کے سوا ہر چیز میں تکرار پائی جاتی ہے. نکے ہوا کہ یہ مطلب تھا. توحید کا مضمون تھا جو اسے سمجھایا جا رہا تھا، اور وہ ذہین تھی چونکہ وہ سمجھ گئی. اب یہ لوگ مفسرین جو تماشبین بن گئے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو حضرت سلیمان نے جو شیشے کا فرش بنوایا تھا اور پانی رکھا تھا، وجہ یہ تھی کہ بڑے کنفیوژن میں اور بڑے گو کی حالت میں تھے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل بات کیا ہے. آپ کو یہ اطلاع مخفی ملی تھی
کہ ملکہ سبا بلقیس کی ماں یا باپ میں سے ایک جن ہے اور یہ دوگلی عورت ہے، آدھی جن کی اولاد ہے، آدھی انسان کی اولاد ہے. تو آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ روایات سچی ہیں یا جھوٹی ہیں. چنانچہ آپ نے یہ ترکیب سوچی کیوں نہ ایک شیشے کا فرش بنایا جائے، اور شیشے کے فرش کے نیچے پانی رکھا جائے، اور شیشہ اتنا صاف ہو کہ اس کو پتہ نہ چلے، پھر وہ اپنے ٹخنوں سے جو اٹھائے گی کپڑے تو صاف پتہ چلا جائے گا کہ اس کے پنجے سامنے ہیں کہ ایڑیاں سامنے ہیں. اگر تو ایڑیاں سامنے نکلیں تو پھر وہ ضرور جنی کی اولاد ہے، اگر پنجے نکلے تو یہ سب جھوٹی بات ہے. تو دیکھا تو اچھی بلی تھی بیچاری نارمل عورت، تو انہوں نے کوئی بات نہیں، واپس کر دو، بڑے پہچان لیا. یہ ان کا مبلغ علم ہے، یہ ان کی اڑان ہے. یعنی ان کو پرندوں کی بولی نہیں آتی، صرف زمینی کیڑوں کی بات سے سمجھ لیں مگر پرندوں کی بولی ان کو نہیں آتی. یہ کلام الہی ہے جو پرندوں کی بولی میں ہے. اب آپ دیکھیں دوسری کہانی سن لیں ان کی. ہدہد کو کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ ایک فوجی پرندہ تھا اور اس کے ساتھ پورے کا پورا لشکر تھا ہدہدوں کا. اب جتنے بھی آپ نے جتنے سائنسدانوں کے مضامین کا مطالعہ کیا ہو، اگر کیا ہو پرندوں کے رہن کے بود و باش کے متعلق ان کے طرزوں پر، فوجی پرندوں میں ہدہد کو شمار نہیں کر سکتے. اس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. بازوں کا اگر لشکر ساتھ ہوتا تو ہم مان جاتے، عقابوں کا لشکر ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے. ہدہد کہاں سے فوج میں داخل ہو گیا؟ اس بات نے خود پرانے مفسرین کو بھی کافی مشکل میں مبتلا رکھا ہے. لفظاً مانتے تھے، ترجمہ اس کی زبان کو سمجھنے کی بجائے لفظاً اس پر اعتماد یعنی اس کے معنی سمجھ بیٹھے کہ لفظی ہیں اور پھنس گئے کہ اب ہدہد کا وہاں وجود کیسے ثابت کریں گے کہ درست ہے. اس پر انہوں نے یہ کہانی بنائی کہ دراصل ہدہد وہ پرندہ ہے جو زمین کے نیچے گہرائی تک پانی کو پتہ کر لیتا ہے. بس ہدہد اور اس کی فوج لڑنے کی غرض سے نہیں تھی بلکہ زمین کی تہ میں مخفی پانی کی تلاش کی غرض سے جب ضرورت پڑتی تھی کہ لشکر پڑاؤ ڈالتا تھا، حضرت سلمان ہدہد کہتے تھے جا دیکھو کہاں پانی ہے، تو ہدہد پانی دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ فلاں جگہ پانی، وہاں سے پانی نکال لیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت سلیمان نے ہدہد کو مس کیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پڑاؤ ڈال چکے تھے اور پانی کی تلاش تھی تو ہدہد ساتھ تھے ہی نہیں. اور باقی ہدہد کیا کر رہے تھے؟ پورا غول کا خول جو تھا ان سے کیوں نہ پانی نکلایا گیا. اگر وہ ہدہد کا وجود صرف پانی کی غرض سے تھا تو اتنے پرندے ساتھ کیوں اس کے پھرتے تھے کہ جو لشکر بندی کر کے اس کے ساتھ کھڑے کیے جائیں. اور پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں چونکہ پانی کی وجہ سے فوج مری جا رہی تھی پیاسوں، حضرت سلیمان کو غصہ آنے کا آئے صحیح میں اسے مار دوں گا، اب اسے ذبح کر دیں گے تو باقی سفر کا کیا بنے گا، یہ نہیں سوچا. ایک ہی ذریعہ حیات جس کے چند گھنٹے کی غیبوبیت سے فوج پیاسوں مر رہی ہو، اس کے متعلق حضرت سلیمان جیسے حکیم نبی کا فیصلہ ہو کہ اس کو اب ذبح کر دیں گے تاکہ آئندہ سے ہم بھی تڑپتے مر جائیں، پانی تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ملے. یہ بیوقوفوں والی بات اب کوئی بیوقوف ہی منسوب کر سکتا ہے قرآن کی طرف. لیکن بعض مفسرین اس سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس طرح نہیں پتہ لگا تھا کہ پانی کی ضرورت تھی. کہتے ہیں ٹھیک، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پانی کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن ایک اور استعمال بھی ہے جو ان مفسرین کے دماغ میں نہیں آیا. بس زیادہ ذہین مفسرین جو بن رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ یہ بات تھی کہ فوج بھی کیوں تھی، ان کے دماغ میں آیا ہوگا نا یہ ایک ہدہد گیا تو فوج پیاسی مر گئی تو اتنے بڑے لشکر کی کیا ضرورت تھی پرندوں کی. انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ یہ سارا لشکر حضرت سلیمان کے لشکر کے پرندوں کا لشکر حضرت سلیمان کے لشکر کے اوپر سایہ کیے ہوئے چلتا تھا. اور
اس طرح ساتھ مل کے اڑتا تھا کہ ان کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ سورج کی کوئی شعاع ہی گزر سکے، یعنی پر مارنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور اڑ رہا تھا، یوں جڑ کے چلتا تھا. اور اس سائے کے نیچے لشکر آگے بڑھتا تھا. حضرت سلیمان کو اس طرح پتہ چلا کہ ایک جگہ سے سورج کی شعاع نیچے آتی دیکھی. ہمیں ہے یہ کیا سوراخ کیسے، اوزون ہول کہاں سے ہو گیا؟ اوپر نظر ڈالی تو سارے لشکر کے اندر ایک سوراخ دیکھا، ایک پرندہ غائب تھا. ہمیں کہ بس آنے دو گا، اس کو ذبح کر دوں گا. روشنی کی بھی یہ تفسیریں ہیں جن کو پڑھ کر ان لوگوں کے بیچاروں کے تصورات ہی بگڑ گئے ہیں مذہب کے متعلق، قرآن و حدیث کے متعلق. اور ان سے باتیں سن کے بعض احمدیوں میں بھی یہ توہمات پیدا ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی ظاہری چیز ہو. ان ظاہری باتوں میں کوئی عظمت نہیں ہے دین کی اور حق کی. حقائق میں عظمت ہے، اور سنت کے ساتھ خدا کی سنت کے اندر کوئی تضاد نہیں، خدا کی سنت اور اس کی تخلیق کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ہے خدا. بس ہر وہ کہانی جو اس کو بگاڑے، جو رخنہ پیدا کر دے سنت الہی میں اور تقدیر اور کلام الہی کے درمیان تضاد پیدا کر دے، فتور پیدا کر دے، وہ جھوٹ ہے. اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. کہہ دیتے ہیں جو معجزہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ معجزہ نہیں مان سکتے کہ خدا کی خدائی پر حرف آ جائے. یہ معجزہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ ایسا معجزہ دکھائے کہ اپنے اور اپنی تخلیق کے درمیان تضاد پیدا کر کے دکھا دے، یہ ناممکن ہے. اس لیے اس سارے کلام کو میرے اس گفتگو کی روشنی میں دوبارہ پڑھیں. جہاں پھر نہ سمجھ آئے میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ.